انڈیا میں دیکھنا شروع کیا ہے کہ ان کو لیپ ٹاپ سلیکٹر کہا جا رہا ہے. مثلا آپ یہ سوچ دیں کہ ہماری پراپر طریقے سے پریزنٹ کر رہا ہے ٹیم, اس نے اس میں محنت کی ہے, اس نے اس میں اپنے آپ کو ریزنز دیے ہیں کیا کس کو ڈراپ کرنا ہے کس کو پک کرنا ہے. محمد آپ کی کرکٹ بہت باقی ہے اور آپ کا جھگڑا وقار یونس اور مصباح سے بجا ہے. بادشاہ میں شامل ہونے کا ایک بار پھر شکریہ. پاکستان کی ٹیم اناؤنس ہو چکی ہے ساؤتھ افریقہ کی سیریز کے لیے اور بڑی باتیں چل رہی ہیں. بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی اناؤنسمنٹ ہوئی پی سی بی کی طرف سے. چیف سلیکٹر محمد وسیم اپنے پہلی بار اپنے ہاتھ میں وہ کچھ لے کے حاضر ہوئے تمام میڈیا کے سامنے. انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ٹیم پیش کری. انہوں نے تمام ریزن سامنے رکھ دیا جن پلیئرز کو بٹھایا گیا ہے, جن کو ڈراپ کیا گیا ہے, جن کو لایا گیا ہے. ہر چیز انہوں نے ڈیٹا اور پراپر انالیسس کے ساتھ میڈیا کے سامنے پیش کر دی. لیکن کچھ ایسی باتیں وہاں سے اٹھیں جس نے میرے دماغ میں بہت سارے سوال چھوڑ دیے. میرے ایک دوست ہیں شاہزیب, بہت اچھا چینل ان کا ہے ڈی ایس بی کرکٹ, وہ بہت زبردست کرکٹ کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کچھ دن پہلے ایک شو کیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں چہرے نہیں سوچ بھی بدلنے کی ضرورت ہے. وہ بات واقعی دل پہ جا کے لگی. سوچ بدلنے سے کیا ہوگا؟ بہرحال سوچ بدلنے پہ میں آتا ہوں تو میں چلتا ہوں تھوڑا سا اس میڈیا پریس کانفرنس کی طرف جہاں پہ محمد وسیم نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ایک اسٹرکچرڈ وے میں ٹیم اناؤنس کی. وہاں پہ انہوں نے ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا. پہلی بار انہوں نے وہ ڈیٹا پرووائڈ کیا جس کے ہم ترس جاتے ہیں. پہلی بار انہوں نے وہ باتیں کہیں جو سننے کے لیے ہم سالوں سال سے بے چین تھے کہ کیوں ڈراپ کیا گیا, کیوں لایا گیا کسی پلیئر کو. لیکن وہاں پہ کچھ ایسے عجیب سے سوال ہوئے میڈیا کی طرف سے جس کو سن کے میں نے یہی سوچنا شروع کیا کہ شاہزیب کی بات واقعی ٹھیک ہے کہ واقعی ہمیں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. چہرے تو ہم بدل رہے ہیں لیکن ہم سوچ نہیں بدل رہے. کیا وہ باتیں تھیں؟ ایک سوال جو میڈیا کی طرف سے اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ اچھا میں خیر میڈیا کے اس سوال پہ تو بعد میں آتا ہوں. میں کچھ دن کے بعد میں نے ابھی میڈیا میں دیکھنا شروع کیا ہے کہ ان کو لیپ ٹاپ سلیکٹر کہا جا رہا ہے. مثلا آپ یہ سوچ دیں کہ ہماری ایک بندہ جو ایک پڑھے لکھے طریقے سے, ایک ایجوکیٹڈ طریقے سے, ایک پراپر طریقے سے پریزنٹ کر رہا ہے ٹیم, اس نے اس میں محنت کی ہے, اس نے اس میں اپنے آپ کو ریزنز دیے ہیں کیا کس کو ڈراپ کرنا ہے کس کو پک کرنا ہے. اس نے ان پلیئرز کو عزت دی ہے, ان کو فون کیا ہے ان کو ڈراپ کرنے سے پہلے, ان کو سمجھایا کہ ان کے لیے کیا فالو اپ پلان ہوگا. اس کو کیا عزت دی جا رہی ہے, اس کو لیپ ٹاپ سلیکٹر کہا جا رہا ہے. انتہائی ایک اور وہ کہتے ہیں نا سوچ بدلنے والی بات کہ کب تک ہم ان چیزوں میں پڑے رہیں گے اور کب تک ہم پازیٹیوٹی کی طرف نہیں جائیں گے ایز اے نیشن, کیونکہ جب تک ہم نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اچھا پھر چلتے ہیں دوسری طرف. وہاں پہ کچھ بیٹھے ہوئے صحافی جنہوں نے آئی تھنک اپنی دکان چمکانے کے لیے کئی کرکٹرز کے کریئر تباہ کیے اور آج کل وہ محمد عامر کے پیچھے لٹ لے کے پڑ گئے. میں نام نہیں لوں گا, آپ خود جانتے ہیں کن کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ پاکستان کرکٹ کے اپنے آپ کو اٹھانے کے چکر میں, اپنا نام اٹھانے کے چکر میں وہ کریئر تباہ کر رہے ہیں ہمارے ایک بہت بڑے پلیئر کا جو محمد عامر ہے. اور میں بعد میں محمد عامر کی طرف آتا ہوں اسی ویڈیو کی توسط سے. لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا, انہوں نے وہاں ایک سوال کیا بڑا عجیب سا. انہوں نے وہ کہا کہ محمد وسیم سے ان کے آپ جو پلیئرز اناؤنس کریں ان میں سے کون سے میرٹ پہ ہیں کون سے پرچی. یا تو اس طرح کے صحافیوں نے کرکٹ دیکھی نہیں, یا تو اس طرح کے صحافیوں نے اس پریزنٹیشن کو دیکھا ہی نہیں اوپن مائنڈیڈنس سے, یا تو اس طرح کے صحافی پازیٹیوٹی پہ بلیو ہی نہیں کرتے. کیونکہ اس طرح کا بےہودہ سوال کرنا اتنی بڑی پریس کانفرنس میں پاکستان کی عزت کو بھی مجروح کرتا ہے, وقار کو بھی مجروح کرتا ہے. اور ہمارے اس انسٹیٹیوشن کو جس کو ہم پی سی بی کہتے ہیں, جو ہمیں کرکٹ کا روح روا ہے اور جو وہ ہمارے چیف سلیکٹر ہے, ان کی عزت کو بھی پامال کرتا ہے. بہرحال محمد وسیم نے بہت اچھا اس کا جواب دیا, بہت نپا تلا جواب دیا اور بہت ہی میچورٹی سے مسکرا کے ان سوالوں کے جواب وہ دیتے رہے. لیکن بات پرچی کی کہیں آ جاتی ہے تو میں تو حیران ہوں اس بات پہ, کیا وہ صحافی کسی پرچی کے بغیر وہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ ان سے بھی پوچھا جائے کہ آپ پرچی لے کر ان جگہوں پر آئے ہیں. اس طرح کی باتیں تو بہت اٹھتی ہیں. میرٹ پہ آتے ہیں تو پھر اتنا بولنے کا دم, میں حیران ہوتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں کرنے کا دم ان کو کیسے آتا ہے. صحافت آپ نے پڑھی ہے, صحافت آپ سمجھتے ہیں, تو اس طرح کے واحد سوال آپ ضرور نہیں کریں گے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. بات پہ آتا ہوں پھر ایک ایسے پلیئر پہ جس کو لے کے یہ لوگ پیچھے پڑ گئے اور ان کے کیریئر کو مزید تباہ سے تباہ کیے جاتے ہیں. وہ ہے محمد عامر. محمد عامر کے لیے بس اتنا سا پیغام میں دوں گا کہ محمد عامر آپ کی کرکٹ بہت باقی ہے اور آپ کا جھگڑا وقار یونس اور مصباح سے بجا ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن آپ پی سی بی کو ضرور انوالو کریں کیونکہ آپ کا کیریئر بہت باقی ہے اور آپ پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور ان دو لوگوں کی وجہ سے آپ اپنے کیریئر کو تباہ نہ کریں. اب مزید لوگوں کی دکانیں چمکانا بند کریں. اپنی بات آپ ادھر ادھر کرنے کی بجائے 10 نیوز چینلز پہ کرنے کی بجائے آپ صرف پی سی بی سے کریں, اور وہاں سے جو چیزیں آئیں گی
مجھے پورا یقین ہے کہ محمد وسیم خان جو ہمارے سی او ہیں اس وقت پی سی بی کے، وہ ایک بہت ہی ایجوکیٹڈ اور ویری ہائیلی میچور شخص ہے. اس کے علاوہ محمد وسیم نے کافی میچورٹی دکھائی ہے، اور کرکٹ کمیٹی میں ندیم خان جو موجود ہیں انہوں نے بھی کافی میچورٹی دکھائی ہے. اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کرکٹ کو آگے لے جا سکتے ہیں، جتنا ابھی تک میں نے دیکھا ہے. بہرحال جتنی کرکٹ میں نے دیکھی اور سمجھی ہے ابھی تک، مجھے بہت اچھی چیزیں پی سی بی سے آتی ہوئی نظر آئی ہیں. وہ ایسی چیزیں نظر آئی ہیں جن میں اسٹرکچر بھی ہے، جن میں جذبہ بھی ہے کام کرنے کا، جس میں پیشنس بھی ہے. آج تک پی سی بی نے جب بھی کچھ کیا، کوئی ٹور ہوا جس میں ٹیم بری طرح ہار کرائی، وہاں پہ بڑا نیجک ریاکشن پی سی بی نے کیا. پہلی بار، حالانکہ میں مصباح کی کوچنگ کے اگینسٹ ہوں، حالانکہ میں وقارنس کی کوچنگ کے اگینسٹ ہوں، لیکن پہلی بار پی سی بی نے نیجک ریاکشن نہیں کیا اور کوچ کو فوری کے فوری ہٹایا نہیں. انہوں نے ان کو ٹائم دیا ہے، ایک اور سیریز کی ہے، اور ان کی پرفارمنس کو اسیس کرنے کا وعدہ بھی کیا. ہمیں چاہیے کہ جو چیز اچھی ہو رہی ہے اس کو سپورٹ کریں، جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی اس میں کیڑے نکالنے کی بجائے صبر سے کام لیں، کیونکہ کبھی کبھی ہمارے دماغوں میں وہ چیزیں نہیں آتی ہیں جو چل رہی ہوتی ہیں. تھوڑا سا صبر کرنے سے بہت چیزیں عیا ہو جاتی ہیں. بہرحال یہ میرا ایک بہت ہمبل اور بہت ہی ماڈسٹ قسم کا اوپینین ہے. اگر آپ کو میری بات بری لگی ہو، کسی کو بھی، میری طرف سے بہت بہت معذرت. آپ کی طرح میں بھی تھوڑا سا حق رکھتا ہوں اپنی رائے دینے کا، آپ بھی حق رکھتے ہیں اپنی رائے دینے کا. کامنٹ سیکشن میں شرمائیے گا نہیں، گھبرائیے گا نہیں. جس طرح آپ میری بات سن سکتے ہیں خوشی سے، اس طرح مجھے بھی خوشی ہوگی آپ کی بات سننے میں. بہت شکریہ ایک بار پھر بادشاہ دیکھنے میں ہوں آپ کا سلمان خان. جڑے رہیں پاکستان کرکٹ کی اپڈیٹس کے لیے، ہمارے ساتھ بات کرتے رہیں، اور آپ کا سپورٹ ہمیں انشاءاللہ بہت آگے تک لے جائے گا. ایک بار پھر شامل ہونے کا شکریہ.